بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، طلاق دے دو مجھے، یہ شادی نہیں میرا سودا ہے جو آپ نے اور میری والدہ نے کیا ہے۔ وہ مسلسل روتی ہوئی ایک ہی بات بار بار کہہ رہی تھی کہ بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ نہیں سن سکتا تھا ایسی باتیں۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی اور وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ کے 3 بھائی تھے، تینوں شادی شدہ تھے۔ وہ تینوں بھائیوں سے چھوٹی، انتہائی خوبصورت، کم عمر، معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عائشہ کا کالج ختم ہونے والا تھا۔ کالج میں اسے احمد پسند آ گیا تھا۔ احمد کوئی خاص شکل و صورت کا لڑکا نہیں تھا، نہ ہی اچھا گھر، نہ اچھے دوست اور نہ ہی کوئی اچھا کاروبار۔ ذمہ داری کے احساس سے بالکل عاری تھا۔ دوستوں کے ساتھ سگریٹ کا دھواں اڑانا اور لڑکیوں کے پیچھے بائک لگانا اس کا شوق تھا۔ اس نے بڑی صفائی سے عائشہ کو اپنی محبت کے جال میں بن لیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کسی اور کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ عائشہ کی والدہ نے جب اس سے شادی کا ذکر کیا تو وہ چڑ سی جاتی۔ آج پھر اسی بات کو لے کر ماں بیٹی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ ماں نے کہا تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میں نے 1-2 جگہ تمہاری بات چلائی ہے، جلد ہی وہ لوگ آئیں گے تمہیں دیکھنے۔ عائشہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، اگر آپ نے زبردستی کی تو آپ پچھتائیں گی۔ مجھے صرف ایک ہی شخص اچھا لگتا ہے اور وہ ہے میرا کلاس فیلو احمد، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ چلا رہی تھی۔ ماں سمجھ گئی تھی کہ یہ ضد پر آ گئی ہے، اگر میں نے زبردستی کی تو خسارہ ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لڑکے کو کہو کہ جلدی اپنے والدین کو بھیجے رشتہ لینے۔ ماں کا یہ جواب سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اگلے دن کالج آتے ہی اس نے احمد کو کیفیٹیریا میں بلا کر بتایا کہ اب اگر تم نے اپنے والدین کو میرے گھر نہ بھیجا تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اب تو امی جان نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں جلد ہی بھیج دوں گا اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس نے عائشہ کی طرف محبت سے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی اسے بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے اس نے بولا تھا کہ میں جلد ہی آؤں گا، دوسرے شہر جا رہا ہوں، 4 پیسے کما لوں تو پھر شادی کر لیں گے۔ عائشہ اس کی انتظار میں تھی۔ 2 سال گزر گئے مگر اس نے دوبارہ رابطہ نہ کیا، نمبر بھی بند تھا اس کا۔ عائشہ کا برا حال تھا رو رو کر۔ عائشہ کی شادی کی عمر گزرنے سے پہلے ہی اس کی والدہ نے کھاتے پیتے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ مخلص نہ تھا۔ میری ہی بیٹی بے وقوف ہے مگر میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ علی ایک شریف، پڑھا لکھا، خوبصورت اور امیر لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا مگر اس کے والدین حیات نہ تھے۔ گھر میں ہر طرف نوکروں چاکروں کے پھیرے ہوتے، کوئی کمی نہ تھی اس کے گھر میں۔ محل نما گھر تھا مگر عائشہ کے تو دل میں کوئی اور بستا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے تماشا کر دیا کہ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، طلاق دے دو مجھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ علی جانتا تھا کہ عائشہ اس شادی سے خوش نہیں ہے مگر وہ اسے ایسی بے وقوفی ہرگز کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بار بار چلانے پر علی نے پہلی رات ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اب تو وہ اور بھی زیادہ رو رہی تھی۔ عائشہ کی آنسو جیسے علی کے دل پر گر رہے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ علی نے معافی مانگی۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ مرد اگر محبت کرتا ہو تو وہ اس عورت کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ عورت کے لیے وہ شخص محترم اور عظیم ہوتا ہے جو اسے پسند ہو، چاہے وہ شخص دنیا کا ذلیل ترین انسان ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کے لیے وفا کرنا مشکل نہیں۔ وہ مسلسل گرتے آنسوؤں سے سسکتے ہوئے علی کی بات کو غور سے سن رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد معلوم ہوا کہ احمد نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی خراب کر دی تھی۔ وہ دوسرے شہر نہیں گیا تھا بلکہ اپنے جرموں کی سزا جیل میں کاٹ رہا تھا۔ آج عائشہ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، نہ میرے لیے بہتر تھا، اس لیے اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔
ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، مگر وہ اللہ ہر چیز کا علم اور اختیار رکھتا ہے۔ عائشہ نے جلد ہی اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنا ماضی بھول چکی ہے اور کبھی دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی۔ عائشہ اور علی کی زندگی خوشی سے گزرنے لگی کیونکہ اس نے شوہر کی سچی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ بے شک جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو جلد ہی تسلیم کر لے اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو ہمارا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، لوٹ کر ہمارے ہی پاس آئے گا، اور جو ہمارا نہیں ہے وہ چاہ کر بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اس سبق آموز کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد